بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو زیڈ آئی کے لا اکیڈمی. یہ آج کا ہمارا پاکستان پینل کوڈ کا دوسرا لیکچر ہے. اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے مرڈر، اس کے کائنڈز اور اس کے پنشمنٹس. یہ ایک امپورٹنٹ لیکچر ہے پنجاب یونیورسٹی کے اینول ایگزام. تو ہم کوشش کریں گے اس میں جو بھی کیوریز یا کوشچن ارائز ہوتے ہیں اس کو کلیئر کر سکیں. اور اس سے پہلے اگر ہم لیکچر سٹارٹ کریں اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. تو چلے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو ہم قتل کو ڈیفائن کریں گے. قتل کیا ہے؟ قتل ہمارے پاس مرڈر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے قتل. ٹھیک ہے، یہ مرڈر کو کہتے ہیں. مرڈر ہمارے پاس کیا ہے؟ مرڈر ہمارے پاس ہے کسی کو انٹینشنلی کل کر دینا، کسی کو انٹینشنلی مار دینے کو ہم کہتے ہیں مرڈر. ٹھیک ہے، ہمارے پاس پاکستان پینل کوڈ میں قتل کے 4 اقسام ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ہم ون بائی ون تھورلی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے قتل عمد. قتل عمد کیا ہوتا ہے؟ قتل عمد وہ ہوتا ہے جس میں کوئی بندہ ول فلی کسی بندے کو انٹینشنلی مار دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں قتل عمد. یہ ہمارے پاس سیکشن 302 میں اس کی پنشمنٹ ہے اور سیکشن 300 میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے قتل عمد کو. ٹھیک ہے، اس کو ہم فردر آگے اس کی ڈیفینیشن بھی پڑھیں گے اور اس کے پنشمنٹس بھی پڑھیں گے کہ اس کے کیا کیا پنشمنٹس ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے قتل شبیہ عمد. شبیہ عمد کیا ہوتا ہے؟ قتل شبیہ عمد ہمارے پاس وہ قتل ہوتا ہے جس میں جو offender ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی کو انٹینشن اس کی یہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو مار دے، جان سے مار دے. اس کی صرف انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بندے کو مینٹلی ہارم پہنچائے یا فزیکلی ہارم پہنچائے، انجری پہنچائے، مگر اس انجری کی وجہ سے وہ بندہ مر جائے. تو وہ قتل جو فال کرے گا وہ فال کرے گا قتل شبیہ عمد میں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس سیکشن 315 میں ڈیفائن ہے اس کی ٹرم کی ڈیفینیشن. اس کے بعد اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس سیکشن 316 میں پاکستان پینل کوڈ میں دی گئی ہوئی ہے کہ اس کی پنشمنٹس کیا ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں قتل خطا. قتل خطا سے خطا کے لفظ سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی انٹینشن نہیں ہوتی اس بندے کو مارنے کے لیے مگر غلطی سے مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم قتل خطا کہتے ہیں. جس میں ایک بندے کو مارنے کی انٹینشن نہیں ہوتی مگر وہ بندہ مر جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں قتل خطا. یہ سیکشن 18 میں ڈیفائن ہے. اس کی پنشمنٹ ہمارے پاس سیکشن 19 پاکستان پینل کوڈ میں دی گئی ہوئی ہے کہ کون کون سی اس کی پنشمنٹس ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے قتل بالسبب. اس کا بھی لفظ سے پتہ چل رہا ہے کسی سبب کی وجہ سے کوئی بندہ مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، کسی ان لافل ایکٹ کی وجہ سے کوئی بندہ مر جاتا ہے مگر اس بندے کی انٹینشن نہیں ہوتی اس بندے کو مارنے کے لیے یا اس کے لیے پلان نہیں کیا ہوا تھا. لیٹ سپوز ایک ڈگ کی وہ ایگزامپل لے لیتے ہیں، ایک گڈھے کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. ایک بندہ کوئی پریکاشن کے بغیر ہی ایک گڈھا کھود دیتا ہے روڈ کے کنارے پہ یا بیچ میں، تو کوئی بندہ آ کے اس میں گر کے مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، کسی سبب کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں قتل بالسبب. تو اس بندے جس نے وہ کھڈا کھودا ہوتا ہے تو وہ لائبل ہوگا قتل بالسبب کے لیے. ٹھیک ہے، اس کی پنشمنٹ ہمارے پاس سیکشن 322 میں ڈیفائن ہے اور سیکشن 321 میں اس کی ڈیفینیشنز ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اس کو ہم فردر ڈیفائن کریں، اس کی پنشمنٹس کو ایکسپلین کریں گے، اس کے ڈیفینیشن کو ڈیفائن کریں گے فل تھورلی. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں آگے، سٹارٹ کرتے ہیں. قتل عمد. قتل عمد ہمارے پاس پہلی ٹائپ ہے مرڈر کی، قتل کی. ٹھیک ہے، یہ سیکشن 300 میں اس کی ڈیفینیشن ہے پاکستان پینل کوڈ میں. ٹھیک ہے، اس میں کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو موت یا جسمانی چوٹ پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کوئی ایسا فعل کرتا ہے یا ایسا کام کرتا ہے یا ایسا ایکٹ کرتا ہے جس سے عام طور پر موت واقع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یا اس کو علم ہوتا ہے کہ اس کے ایکٹ اتنا ڈینجرس ہوتا ہے کہ ہر پاسبلٹی سے ڈیتھ کاز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، جب اس کی وجہ سے اس ایکٹ کی وجہ سے ڈیتھ کاز ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یا وہ بندہ قتل عمد میں فال کرے گا، اس پہ قتل عمد لائبل ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس سیکشن 300 ڈیفائن کرتا ہے قتل عمد کو.
اس کو اگر ہم اس سیکشن کو اس کے اسینشل انگریڈینٹس نکالیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہیومن بینگ ہونا چاہیے جس کا ڈیتھ کاز ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد انٹینشن ہونی چاہیے کہ وہ ایول انٹینشن ہونی چاہیے کہ باڈیلی انجری کاز کرے یا ڈیتھ کاز کرے، ٹھیک ہے، ڈیتھ کاز کرے۔ اس کے بعد اس کا نیچر اس طرح ایسا آرڈنری کورس آف نیچر ہو جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس سے ڈیتھ کاز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور آخری ہمارے پاس یہ ہے کہ اس کو نالج ہونی چاہیے کہ اگر نالج ہونی چاہیے کہ اس کا ایکٹ ایسا ڈینجرس ایکٹ ہے جس سے ہر پاسبلٹی سے، ہر طریقے سے، ہر طرف سے ڈیتھ کاز ہو سکتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں قتل عمد۔ اگزامپل لیتے ہیں، اسی انگریڈینٹ کو یوز کر کے ہم ایگزامپل بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ایگزامپل کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ ہمارے پاس دو باڈیز ہے، دو پرسنز ہیں، پرسن اے ہے اینڈ پرسن زی، ٹھیک ہے۔ پرسن اے جو ہے وہ زی کو شوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو ہم نے ایسنشل انگریڈینٹس میں پڑھا کہ ہیومن بینگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی ڈیتھ کاز ہونی چاہیے۔ تو اے نے بی کو شوٹ کیا تو اس سے زی کی ڈیتھ کاز ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ تھا کہ انٹینشن ہونی چاہیے، اس میں اے کی انٹینشن یہ تھی کہ وہ زی کو مار ڈالے، ٹھیک ہے، زی مر گیا تو یہ سیکنڈ اسینشل ہمارا پورا ہو گیا۔ ایک تیسرا ہمارے پاس یہ ہے کہ اس کا ایسا آرڈنری کورس آف نیچر ہے، مطلب جس سے ڈیتھ کوز ہو جاتی ہے، مطلب اس نے شوٹ کیا جس سے ہر طرف سے ڈیتھ کوز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس نیکسٹ اسینشل بھی کمپلیٹ ہو گئے۔ تھرڈ لاسٹ ون ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اس کو نالج ہونی چاہیے کہ اس کا ایکٹ اتنا ڈینجرس ہوگا کہ اس ایکٹ سے ڈیتھ کوز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے جب فائر کیا، وہ فائر لگا زی کو، تو اس کو نالج تھی اگر میں اس کو فائر کروں گا، زی کو فائر کروں گا تو زی مر جائے گا، تو اس کو نالج بھی تھی۔ تو یہ ہمارے پاس قتل عام کی ساری انگریڈینٹس پورے ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ہم اے جو ہے وہ اس پہ فال کرے گا قتل عمد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم سیکشن 302 میں پنشمنٹ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی پنشمنٹ ہمارے پاس آتی ہے قصاص۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے آنکھ کے مطلب یہ بیس کرتا ہے پرنسپل پہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت اور جان کے بدلے جان کے پرنسپل پہ، ٹھیک ہے، عدلے کا بدلہ مطلب اگر آپ کسی ایک بندے کو مارو گے تو اسی بدلے میں قصاص میں آپ کو مارا جائے گا، ٹھیک ہے، اسی طرح طریقے کا آپ کو پنشمنٹ دی جائے گی، اس کو ہم کہتے ہیں قصاص۔ دوسرا آ جاتا ہے تعزیر۔ تعزیر بھی ڈیتھ پینلٹی کو ہی بولتے ہیں مگر یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کورٹ جب قصاص اپلیکیبل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کے کیپٹل پنشمنٹس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے امپریزنمنٹ۔ امپریزنمنٹ بھی یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، مطلب یہ 25 لائف امپریزنمنٹ ہوتی ہے، 25 ایئرز تک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، نیکسٹ شبیہ عمد، یہ ہمارے پاس سیکشن 315 میں ڈیفائن ہے۔ اس میں کہتا ہے when a person intend to cause harm to body or mind of any person، ٹھیک ہے، اس میں یہ کہتا ہے کہ پرسن نے صرف انٹینشن کی ہے کہ وہ کسی بندے کی باڈی کو ہارم کرے یا اس کے مائنڈ کو ہارم کرے اور اس کی وجہ سے ڈیتھ کاز ہو جائے، ٹھیک ہے، تو کہ اس بندے کی مطلب وہ زخم کتاب نہ لاتے ہوئے ایک بندہ مر گیا، ٹھیک ہے، اس کو کسی بندے نے بڑا شدید مارا، ٹھیک ہے، وہ 2-3 دن تک ہاسپٹل میں رہا اور تیسرے دن کے بعد وہ مر گیا، زخم و کتاب نہ لاتے ہوئے، وہ زخم کے درد برداشت نہ کرتے ہوئے وہ مر جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں قتل شبیہ عمد۔ اس کے اگر ہم ایسنشلز نکالیں، سب سے پہلے ہمارے پاس ایسنشل آ جاتا ہے کہ ڈیتھ کاز ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں مطلب انٹینشن ہونی چاہیے کہ وہ باڈیلی ہارم دے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے ڈیتھ کاز ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے death may also be caused by another act which is in ordinary course of nature is not likely to cause death، مطلب ordinary course of nature ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر اس سے ڈیتھ نہیں کاز ہوتی، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں قتل شبیہ عمد۔ اس کو اگر ہم اگزامپل سے سمجھیں کہ ہمارے پاس دو پارٹیز ہیں، پارٹی اے اینڈ پارٹی زی، ٹھیک ہے، پارٹی اے نے زی کو سٹک سے مارا، ٹھیک ہے، اور 2-3 جگہ سر پہ مارا، ٹھیک ہے، کمر پہ مارا، اور 4 دن کے بعد وہ زی مر گیا، ٹھیک ہے، کیوں مرا؟ کیونکہ وہ اس زخم کے درد برداشت نہیں کر پایا۔
تو اس میں ہمارے پاس اے جو ہوگا وہ لائبل ہوگا قتل شبیہ عمد کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس کی پنشمنٹ پڑھتے ہیں. اس کی پنشمنٹ ہے سیکشن 316 میں پاکستان پینل کوڈ میں. ٹھیک ہے. اس میں کہتا ہے ہو ایور کوئی بھی شخص کمٹ قتل شبیہ عمد شل بی لائبل ٹو دیت. دیت کیا ہوتی ہے؟ دیت ہمارے پاس 30,630 چاندنی سلور کے کوائنز کے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دیت اس سے کم نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. اس سے زیادہ کیوں ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ اس وجہ سے ہو سکتی ہے کہ یہ جو ہیئرز ہوتے ہیں، جو جو بندہ مرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو ہیئرز ہوتے ہیں، اس کی فائنینشیل کنڈیشن کے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو فکس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیت ہوتی ہے ہمارے پاس. اور دیت کب اپلیکیبل ہوتی ہے؟ جب ہمارے پاس قصاص اپلیکیبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جب قصاص یا کوئی ویو کر دے قصاص، یہ مطلب قصاص معاف کر دیں. ٹھیک ہے. قصاص کا بدلہ چھوڑ دے. قصاص جب اپلیکیبل ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد دیت کی باری آتی ہے. تو دیت میں، اور اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پنشمنٹ اس میں آ جاتی ہے لائف امپریزنمنٹ. لائف امپریزنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ لائف امپریزنمنٹ 25 ایئرز آف ایج ایز اے تعزیر، مطلب یہ کیپٹل پنشمنٹ میں کاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لائف امپریزنمنٹ. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. پاس آ جاتا ہے قتل خطا. قتل خطا ہمارے پاس سیکشن 318 میں ڈیفائن ہے، 318 میں پاکستان پینل کوڈ میں. اس میں کہتا ہے کہ when a person does not intend to cause death of a person or cause harm to a person. اس میں کہتا ہے کہ وہ بندہ انٹینشن نہیں کرتا کسی بندے کو مارنے کے لیے یا اس کو ہارٹ کرنے کے لیے یا اس کو زخمی کرنے کے لیے، اور پھر بھی ڈیتھ کاز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. بائی مسٹیک، مسٹیک کی وجہ، غلطی سے ڈیتھ کاز ہو جاتی ہے، تو وہ اس بندے پہ قتل خطا امپوز کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں انگریڈینٹس کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے تو ہیومن بینگ کی ڈیتھ کاز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ساروں میں ہے کہ ڈیتھ کاز ہونی چاہیے. اس کے بعد اس میں انٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ڈیتھ کاز کرے، کسی اس کی باڈی مطلب اس کو کسی دوسرے بندے کی ڈیتھ کاز کرے یا اس کو کیا نام ہے ہارٹ کرے، زخمی کرے. ٹھیک ہے. اس میں نہ زخمی کرنے کی انٹینشن ہو، نہ ہی ڈیتھ کاز کرنے کی انٹینشن ہو، مگر ڈیتھ کاز ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس میں اگزامپل سے سمجھتے ہیں، ان انگریڈینٹس کو ان میں اپلیکیبل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ہے اے شوٹس ایٹ اے ڈیئر. ٹھیک ہے. اے نے ایم کیا یا شوٹ کیا ڈیئر کو، ڈیئر کو، بارہ سنگے کو، یا ولڈ بیس کو، یا کوئی پہاڑی بکرے کو. ٹھیک ہے. مگر اس سے مطلب خطا ہو جاتی ہے، مطلب مس ہو جاتی ہے. وہ جو ڈیئر ہے، پہاڑی بکرا ہے یا کوئی بھی ہے، وہ مس ہو جاتا ہے، ٹارگٹ مس ہو جاتا ہے اور جا کے وہ زی کو لگ جاتا ہے بائی مسٹیک. ٹھیک ہے. اس میں انٹینشن تو چلی گئی کیونکہ اس نے ڈیئر کو ایم کیا تھا مگر غلطی سے بی کو لگ گیا. ٹھیک ہے. ڈیتھ تو کاز ہوگی ہیومن بینگ کی، ہیومن بینگ بھی پریزنٹ ہے، مگر نہ انٹینشن یہ تھی کہ وہ ڈیتھ کاز کرے یا نہ ہی ہارم کاز کرے. ٹھیک ہے. مگر ڈیتھ کاز ہو جاتی ہے. ای جو ہمارے پاس اے جو ہے وہ گلٹی ہوتا ہے قتل خطا کا. ٹھیک ہے. اس کی پنشمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اس کی پنشمنٹ ہمارے پاس یہ جو بندہ ہوتا ہے وہ لائبل ہوتا ہے دیت کا. ٹھیک ہے. دیت میں نے پہلے بھی سمجھایا دیت کیا ہوتی ہے. دیت ہمارے پاس اس کی ویلیو ہوتی ہے 30,630 سلور کوائنز. ٹھیک ہے. اس سے کم نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اگر اس کے ساتھ پنشمنٹ بھی آ سکتی ہے اس قتل خطا میں، اگر یا کسی رش یا نیگلیجنس ایکٹ کی وجہ سے اگر کوئی کرائم کمٹ ہو جائے، قتل خطا کمٹ ہو جائے، تو اس میں لائف امپریزنمنٹ نہیں، 5 ایئرز آف امپریزنمنٹ ایز اے تعزیر انکلوڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس قتل خطا آ جاتا ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. نیکسٹ ہے قتل بالسبب. یہ ہمارے پاس سیکشن 321 میں ڈیفائن ہے. اس میں کہتا ہے کہ when a person does not intend to cause death of another person. ٹھیک ہے. اس میں کہتا ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے کو ہارم یا ڈیتھ کاز کرنے کے انٹینشن نہیں کرتا، ارادہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. مگر ڈیتھ کاز ہو جاتی ہے کسی ان لافل ایکٹ کی وجہ سے بائی فرسٹ پرسن، مطلب پہلے پرسن کی کوئی ان لافل ایکٹ کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اس ایکٹ کی وجہ سے وہ بندہ مر جاتا ہے. ٹھیک ہے.
تو वो पर्सन लायबल होगा मतलब सबब का। ठीक है, इसके लफ्ज से ही हमें समझ आ रहा है कि किसी सबब की वजह से, किसी दूसरे बंदे की सबब की वजह से या अनलॉफुल एक्ट की वजह से कोई बंदा मर जाए, तो उस बंदे पे वो बंदा गिल्टी होगा कत्ले बिस्सबब का। ठीक है, हमारे पास अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स को देखें, तब सबसे पहले तो सारे इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि डेथ कॉज होनी चाहिए ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाता है, इधर इंटेंशन नहीं होता कि बॉडीली इंजरी को भी इंटेंशन नहीं होता और डेथ कॉज करने का इंटेंशन भी नहीं होता, मगर डेथ कॉज हो जाती है किसी अनलॉफुल एक्ट की वजह से। ठीक है, किसी सबब की वजह से। तो इसको अगर हम एग्जांपल से दोबारा कंपेयर करें और इसी इंग्रेडिएंट्स को इसमें पुट करें, तो सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि एनी अनलॉफुल, मतलब ए अनलॉफुली डिग्स अ पिट, मतलब इसका ये मतलब है कोई बंदा, ठीक है, एक खड्डा खोदता है। ठीक है, ए मतलब पार्टी ए हमारे पास एक खड्डा खोदता है, thoroughfare but without any intention to cause death of or harm to any person, मगर वो जो एक रास्ते में खड्डा खोदता है मगर उसकी इंटेंशन नहीं होती किसी बंदे को मारने के लिए या उसको जख्मी करने के लिए। while passing from their fall in it and is killed, मतलब मर जाता है वो, उसमें गिर जाता है, उस खड्डे में गिर जाता है जो बी ए ने बनाया होता है। ठीक है, तो ए हमारे पास गिल्टी होगा कत्ले बिस्सबब का, मतलब कमिटेड, उसने कत्ले बिस्सबब कमिट किया। ठीक है, इसको अगर हम इंग्रेडिएंट्स देखें, सबसे पहले तो हमारे पास बी मर गया, ह्यूमन बीइंग भी था। ठीक है, पार्टी ए बी थी, तो मतलब डेथ कॉज हो गई। इसमें पार्टी ए की कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो उसको मारे या ना मारे, मारे या सॉरी मारे और या उसको बॉडीली इंजरी ना दे। ठीक है, उसकी इंटेंशन नहीं थी, मगर उसका कोई अनलॉफुल एक्ट था। ठीक है, उसने एक खड्डा खोदा, उसमें प्रिकॉशंस नहीं की, ठीक है, उसमें बोर्ड साइंस वगैरह नहीं डाले, और उसमें वो बंदा गिर गया और मर गया। ठीक है, पार्टी बी गिर गई और मर गई, तो ये अनलॉफुल एक्ट की वजह से ये कत्ले बिस्सबब मतलब वो बंदा लायबल होगा कत्ले बिस्सबब का। ठीक है, इस पनिशमेंट देखते हैं, इसकी पनिशमेंट हमारे पास सेक्शन 322 में डिफाइन है। इसमें कहते हैं कि हु एवर कमिट कत्ले बिस्सबब शेल बी लायबल टू दियत। दियत हमने पहले भी पढ़ा, मतलब दियत क्या होता है, दियत की हमारे पास वैल्यू होती है 30,630 सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, इसमें दियत को हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। फर्दर किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि दियत की वैल्यू जो होती है वो होती है, क्या नाम है, 30,630। ठीक है, ये मतलब इससे ज्यादा हो सकती है मगर इससे कम नहीं हो सकती। ठीक है, इससे ज्यादा तब होती है जब कोर्ट डिसाइड करिए, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन देखेगी, जो हेयर्स होते हैं डिसीज के। ठीक है, उसके फाइनेंशियल कंडीशन देखेगी और उसके बाद दियत की वैल्यू डिसाइड डिसाइड करेगी, मगर वो वैल्यू जो होगी वो 30,630 सिल्वर कॉइन से कम नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है इसकी पनिशमेंट। इसके बाद हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। शब खैर, अल्लाह हाफिज़। और उसके साथ साथ ही माजरत, क्योंकि मैं आज ज़रा तबीयत ख़राब थी और ज़ुकाम था, तो इस वजह से कुछ क्लियर नहीं कर पाया। मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन रहता हो या आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।